جب پیغام رحمت ملا، سورہ رحمان سنی اور کلندر پاک سرکار رحمۃ اللہ علیہ ہماری زندگی میں تشریف لائے بابا جان، تو انہوں نے یہی فرمایا کہ یہ پیغام سنو اور بیٹا بابا آگے لوگوں میں پھیلاؤ. تو میں اگر ایک چھوٹا سا بابا جی واقعہ شیئر کروں، ابھی ریسنٹلی اس سے ریلیٹڈ یہ ہوا کہ میرے بیٹے اسکول میں تھے، تو یہ فرائیڈے کی بات تھی، منڈے سے ان کے ایگزام اسٹارٹ ہونے تھے. تو سیٹرڈے کو میں نے بیگ کھولا تو بکس جو تھیں نا، ایک بچے کی 2 بکس تھیں، میتھس کا پیپر تھا منڈے کو، اس کی بکس اس کے بیگ میں تھیں اور اس کی کسی اور سبجیکٹ کی بکس اس کے پاس چلی گئی. میں نے ٹیچر کو کال کی، میں نے کہا یہ تو بچے کا پیپر ہے منڈے کو، اس کی کتابیں تو ہمارے پاس ہیں. خیر انہوں نے مجھے نمبر دیا، میں نے کانٹیکٹ کیا، ان کی مدر کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں تو ہاسپٹل میں ہوں، اور ان کے فادر بھی میرے ساتھ ہیں، اور بہن جو ہے فرسٹ ایئر میں، اور چھوٹا بچہ وہ ہے جو کلاس 6 میں ہے. تو اس کا مجھے کال آئی ہے کہ میری بکس بیگ میں نہیں ہے، تو میں کیسے پیپر کی تیاری کروں. خیر میں نے ان کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، مجھے اپنا لوکیشن بھیجیں، میں آپ کو بکس پہنچا دوں گی. خیر اس طرح ان سے 1-2 دفعہ بات ہوئی، انہوں نے تھینک یو وغیرہ کیا. اچھا ان سے بات کرنے اس وقت تو پسوڑی پڑی ہوئی تھی کہ یہ کتابیں آگے پیچھے کرنی ہیں، پیپر ہے اور یہ وہ ہے، تو اس وقت دھیان نہیں آیا. بعد میں خیال آیا کہ مجھے ان کو سورہ رحمان کا پیغام دینا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے بتایا تھا کہ میں ہاسپٹل میں ہوں. بابا جی آئی گئی ہوگی بات، میں نے کہا اچھا میں ٹھہر کے دیتی ہوں، ابھی بات ہوئی اچھا نہیں لگتا دوبارہ تیسری دفعہ میں ان کو کال کروں. وہ بات ڈیلے ہو گئی 1 دن 2 دن. اچھا اس کے بیچ میں بابا جی میرا کوئی کام تھا ڈاکومنٹیشن کا، وہ چل رہا تھا، ہو گئی سارا کچھ. وہ ان کی کال آ گئی کہ آپ کا جو کام ہے نا، آپ کے جو اپلیکیشن ریفرنس نمبر ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے اب ہمارے پاس کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا، نہ پاکستان میں نہ باہر سے جہاں سے ہم نے کرنا تھا ان کے ساتھ، کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں تھا. اور کر رہے تھے تو آگے سے یہ کہہ رہے تھے آپ کے اپلیکیشن ریفرنس نمبر جو ہے انویلڈ ہے، آگے ہم کال بھی نہیں کر سکتے، بات ہی نہیں کر پا رہے تھے. تو جی 2 دن پہلے مجھے خیال ہے کہ میں نے تو ان کو کال کرنی تھی، میں نے تو کال ہی نہیں کی ان کو. میں نے فون کیا، میں نے ان کو پیغام دیا. انہوں نے کہا مجھے 25 تاریخ کو نا وہ ٹیچر ہیں کہیں، تو انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا. تو میں سن رہی ہوں سورہ رحمان، لیکن جس طریقے سے آپ نے بتایا نا اس طریقے سے نہیں سن رہی ہوں، میں بس لگا دیتی ہوں کسی کی بھی آواز میں. خیر میں نے ان کو بتایا کہ آپ دن میں 3 دفعہ اس طرح سارا پروسیس بتایا اور ویب سائٹ کا بتایا. تو انہوں نے بہت دعا دی، کہا کہ میں ضرور سنوں گی، میں اب آج سے اسٹارٹ کر دوں گی. وہ پتہ چلا ان کو بلڈ کینسر تھا، اس سے پہلے مجھے نہیں معلوم تھا. ان کی ٹانگ اتنی بری طرح سویل ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے ان کو کہا تھا کہ اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا، اور اچانک سے جولائی میں اسٹارٹ ہوا ان کا یہ سارا پروسیس. تو بابا جان وہ مجھے بعد میں، اور یہ میں نے ان کو میسج دے دیا 40-45 منٹس کے بعد نا مجھے کال آئی کہ آپ کا جو تھا وہ کام جو تھا جو اپلیکیشن ریفرنس کا وہ ٹھیک ہو گیا اور آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ پروسیڈ ہو جائے گی. اس وقت مجھے نہیں سمجھ آئی، ہم نے شکر کیا کہ اللہ کا شکر ہے، بیٹھے بیٹھے پسوڑی پڑی تھی، سولو ہوگی بابا جان. لیکن اس کی ذات اتنی رحیم ہے نا کہ اس نے ریئلائزیشن کرائی اگلے دن. ویسے مجھے خیال آیا کہ یہ ہوا کیا ہے. تو وہ جو ایک چھوٹے سے بچے کی شرارت تھی نا بابا جان، اللہ تعالیٰ اتنا مہربان اور پیار کرنے والا ہے، وہ کسی کے لیے رحمت بن گئی بابا جی. وہ پیغام کتنے بچے تھے، کسی کے بھی بیگ میں وہ بکس جا سکتی تھیں، وہ اس بریان کی بیگ میں یہ بکس آئیں اور ان تک یہ پیغام پہنچنا تھا. تو میرے لیے تو بابا جی یہ ریئلائزیشن ہوئی بہت بڑی کہ یہ کوئی چھوٹا پیغام نہیں ہے بابا جی کہ میں اس کو ڈیلے کروں. کسی کو بہت اشد ضرورت ہے اس پیغام کی، اور اللہ اتنا رحیم اور اتنی بڑی ماں ہے کہ وہ سب سے بہت پیار کرتا ہے، اور کیسے اس نے اسباب بنائے اور کیسے یہ پیغام ان تک پہنچا. تو بابا جان نیگلیجنس جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے اس پیغام کو پھیلانے میں. ویری گڈ.